غریب کی بیٹی بیٹھ گئی اس لیے کہ ہم نے کسی کو تقوی میں نہیں تولا، پرہیزگاری میں نہیں تولا۔ آج ہم نے جس کو بھی تولا ہے دولت کی آنکھ سے تولا ہے۔ پہلے تو ہمارا خیال کریں، دولت کی ناانصافی نے، دولت کی بندھی ہوئی پٹی نے آج غریب کے بچے کو ڈاکو بنایا ہے، شرابی اور ریڈی بنایا ہے، اسے رشوت لینے پر مجبور کیا ہے۔ سب سے پہلی بات میری ان حضرات سے ہے، اور ذرا عینت بدلیں۔ دنیا میں بڑے لوگ تھے، بڑا کچھ تھا، لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی شہزادی کا رشتہ اس مولا علی کے ہاتھ میں دیا تھا جس کا ظاہراً مکان بھی اپنا نہیں تھا، جس کا پاس تجارت و کاروبار بھی نہیں تھا، لیکن فرمایا علی ہو گئے کہ اللہ کے فرشتے بھی اسے سلامی دینے آتے ہیں۔ فرمایا دین کا پکا ہے تو حبیب نے اس کو توجہ دی۔ اور دوسری، ادھر آؤ میری ملت کے غریبوں، ادھر آؤ میری ملت کے غریب نوجوانوں، اب یہ چھوڑ دو کہ ہم امیر کی طرف توجہ کریں گے اور ہم اس کی نوکری کریں گے یا اس کی چاکری کریں گے تو پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ تھوڑی روٹی میں گزارا کرنا سیکھ جاؤ۔ وقار، عزت، خودداری، عزت نفس، اس کی طرف توجہ کرو۔ اور دیکھو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام، حضرت سلمان فارسی کو حکم دیا تھا، فرمایا زندگی بھر تمہیں کسی سے سوال نہیں کرنا، زندگی بھر تمہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں اٹھانے۔ حضرت ابوبکر سن رہے تھے، حضرت صدیق اکبر گھوڑے پر تھے، ان کا گھوڑا زمین پہ گر گیا، قریب غلام کھڑے تھے، آپ نے ان سے نہیں فرمایا کہ میرا درہ اٹھاؤ، خود نیچے اترے، خود درہ اٹھایا اور دوبارہ چڑھنے لگے تو بوڑھے آدمی تھے، تکلیف ہوئی، غلام کہنے لگے حضور ہمیں کہہ دیا ہوتا۔ فرمانے لگے میں کسی سے سوال نہیں کرتا، اس لیے کہ سوال کرنے سے میرے مصطفیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ تھوڑی بڑی تو گزارا کرنا سیکھ، عزت کے ساتھ رہ، خودداری کی زندگی جی۔ میری ملت کا جوان بھی اب سوچنے لگا ہے کہ دھوکے سے صحیح، فراڈ سے صحیح، کسی امیر سے نکاح کر کے صحیح، کسی بڑے کی غلامی کر کے صحیح، مجھے کسی بھی طریقے سے دولت مند بننا ہے، نہ بھکاری بن، نہ اپنے آپ کو رسوا کر، تھوڑے میں گزارا کر۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا جب بغیر ضرورت کے سوال کرے گا، بنا ضرورت بھیک مانگے گا تو قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی۔ ارے ہر سگنل پر گاڑی رکتی ہے تو بھیک مانگوں کا زور لگ جاتا ہے۔ ہم مسجدوں میں بھی غیروں سے مانگتے ہیں، درباروں میں بھی ہم دنیا داروں سے مانگتے ہیں، چوکوں اور چوراہوں میں بھی دنیا داری سے مانگتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی امت ہے، اس محبوب کی امت جس نے 4 دن فاتح کیے لیکن کبھی کسی کے آگے دست سوال دراز کرنا پسند نہیں فرمایا۔ اور یاد رکھو ہم نے بھی لوگوں کو مدد دے کے بھکاری تو بنایا ہے لیکن کبھی انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر عزت ذلا نہیں فرمائی۔ اب بھکاری بنانا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اور ملت کے جوان سن، تو کہتا ہے 10 لاکھ ہوگا، 50 لاکھ ہوگا تو بزنس شروع کروں گا، میں تجھے در رسول پہ لے جاؤں اور تجھے بتاؤں کہ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آگے سوال کیا، حضور فقیر ہوں، بھوکا ہوں، غریب ہوں، اور اسے بھی سننا چاہیے کہ جس کے دروازے پر سوال ہو رہا ہے کہ تو خوش نصیب ہے کہ تیرے دروازے پر کوئی لینے آیا۔ حضور بھکاری ہوں۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب کہ جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں، ایسا کوئی محبوب نہ کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب میں نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یا خدا سے مانگا کرو یا محمد مصطفیٰ سے مانگا کرو۔ آئے میرے حبیب کے پاس صحابی، حضور بھکاری ہوں، حضور کچھ لینے آیا ہوں، در رسول کا بھکاری۔ فرمایا یہ تو یہ بات بڑی خوب ہے لیکن میں چاہتا ہوں تو یہاں سے مانگے، اس کے علاوہ کہیں اور سے نہ مانگے۔ حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا کچھ نہیں تیرے پاس، کچھ بھی نہیں۔ عرض کی حضور ایک پیالہ ہے، ایک کمبل ہے، آدھا اوڑھ لیتا ہوں آدھا بچھا لیتا ہوں، اسی پیالے سے پی لیتا ہوں اسی سے کھا لیتا ہوں۔ فرمایا لے آؤ۔ راز دیکھنا، راز انویسٹمنٹ دیکھنا کاروبار کی کتنی ہے۔ فرمایا لے آ، لائے۔ حضور نے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا کون خریدے گا بھائی، کون خریدے گا؟ اللہ کرے آج ساری توجہ آپ کی میری بات پہ ہو کیونکہ لفظ میرے ہیں لیکن بات تو میں رسول اللہ کی بیان کر رہا ہوں۔ کیا انداز ہو گیا؟ فرمایا کون خریدے گا؟ اس صحابی کہنے لگے حضور 1 دینار میں۔ فرمایا نہیں،
بولی بڑھاؤ. صحابی کہنے لگے حضور 2 دینار دیتا ہوں. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں تمہیں دیتا ہوں 2 دینار کی چیزیں بیچی. حضور نے فرمایا ادھر آ 2 دینار پکڑ, جا کلہاڑا لے کے آ, جا رسی لے کے آ. وہ لائے, اس میں پھل, کلہاڑے میں پھل نصیب دے کے صحابی کے رستہ اور پھل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا. فرمایا چل پکڑ, جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ, اپنے کندھے پہ لکڑیاں رکھ اور جا بیچ. ایک پیشہ ہو رہا ہے دنیا میں وہ مانگنا ہے, گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کی سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور یہ التجائے کرم میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہاں تلو میں پہناتی ہے, یہ فخر کو ساتھ تاج سر دارا. جو قوم مانگ کے کھاتی ہیں وہ سر جھکا کے جیتی ہیں, اور جو دونوں ہاتھوں سے کما کے کھاتی ہیں وہ سر اٹھا کے جیتی ہیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ. صحابی کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد وہ آیا. مہینے کے بعد حضور نے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ ابھی تو بھیک مانگنے آئے تھے نا کہ حضور بھکاری ہوں, اب 1 مہینے کے بعد آئے, فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ عرض کی حضور سارے گھر والوں کے کپڑے بن گئے ہیں. حضور سب کے کپڑے آ گئے, سب کے بستر بن گئے. یا رسول اللہ سارا کچھ ہو گیا. اور باپ اس کے نصیبے جیب میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگا حضور یہ 10 دینار میں نذرانہ دینے کے لیے لایا ہوں, میں صفا کے طالب علم کے لیے لایا ہوں, میں دین کے مجاہدوں کے لیے لایا ہوں. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. باہر جاؤں گا تو کچھ کروں گا, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اس مٹی کو سونا بنا, آ جا, چھوڑ دنیا داری کے پیچھے بھاگنا, چھوڑ لوٹ کے پیچھے بھاگنا, چھوڑ دھوکے کے پیچھے بھاگنا. آ جا. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتا ہے دنیا دار تمہیں سوچ سمجھ کر دیں گے, میرے محبوب کے در کا بندہ بن کے میں تجھے بغیر حساب کتاب عطا فرماؤں گا, میں بغیر حساب کتاب عطا فرماؤں گا. سب سے پہلا پیغام زبان میں یاد رکھیں کہ آج کے بعد اس مسجد سے اٹھنا تو سوچنا میں دھوکے والی روزی نہیں کھاؤں گا, میں جھوٹ والی روزی نہیں کھاؤں گا. میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ سچ بولو, سچ کی عبادت کرتے ہو, اللہ حق ہے. میں نے بھی سنا ہے کہ دکان میں مال اچھا ہو اور بولنے والا سچا ہو, وہ کہے کہ اگر میں 10 روپے زیادہ پہنوں تو لوگ کہتے ہیں میں 10 روپے زیادہ دے کر بھی لینا ہمارے لیے بہتر ہے. بیچنے والا سچا ہو تو لوگ مہنگا لینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں. تو تم سچی بات کرو. پوری دنیا کا کافر کہتا ہے کہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے. چھوڑ, آ جا, سچ بولنا شروع کر دے, در رسول پہ جھکنا شروع کر دے, اللہ تجھے بے حساب عطا فرمائے گا. ایک تو سب سے پہلی بات امیر لوگ غریبوں کی تحقیق کرنا چھوڑ دیں. اور دوسرا غریب, میرے دوست ایک حدیث شریف کا مفہوم سنانے جا رہا ہوں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرماتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا داروں سے اپنے دکھ نہ شیئر کرنا, امیروں کے سامنے اپنے دکھ نہ کھولنا. میرے حبیب نے فرمایا تو دنیا داروں کے سامنے مانگے گا تو اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا. فرمایا رات کی تنہائی میں 2 نفل پڑھ کے رو کے اپنے رب رسول کو اپنے دورے سنانا, فرمایا اللہ تجھے بڑی جلدی ہر چیز کا فرما دے گا. آ جا, اب اللہ رسول سے بات کر, اللہ والوں سے بات کر, چھوڑ دنیا داروں کے پیچھے بھاگنا, چھوڑ دنیا داروں کو. یہ تیرے مسئلے حل نہیں کریں گے, تیرے مسئلے جب بھی لڑو گے محمد اللہ والے نبی کی برکتوں سے حل کریں گے. سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مرنے کی طرف دیکھ, نہ جینے کی طرف دیکھ, جب جی چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ. آ جاتا, اب حضور والا ہو جا, اب محبوب والا ہو جا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر. باتیں مختصر کر کے عرض کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں. ایک بات یاد رکھنا کہ رزق کبھی بھی حرام نہیں کھانا. توجہ ہے, رزق کبھی حرام نہیں کھانا. رزق حلال, رزق حلال, اور رزق حرام کی طرف کبھی توجہ نہ کرنا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور فرماتے ہیں ایک آدمی
فرمایا ہاں حرام پیتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کے کپڑے پہنتا ہے، جتنا مرضی ہوئے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ سود چاٹ رہا ہے ہماری زندگی کو۔ چھوڑ، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 بار ماں سے زنا کرنے سے زیادہ برا ہے سود کا ایک پیسہ لینا یا دینا، اتنا بڑا جرم۔ اور قرآن کہتا ہے کہ سود نہیں چھوڑنا تو رب رسول سے جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ ہے طاقت اللہ رسول سے لڑنے کی، ہے قوت اللہ رسول سے لڑنے کی؟ جب کروڑوں کا جسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو محنت کیوں نہیں کر لیتے؟ کیوں نہیں ڈرتے ہم اللہ تعالیٰ سے، رب کریم سے؟ کیوں حرام کے پیچھے بھاگے آتے ہیں؟ اتنی دولت کہاں لے کر کے جائیں گے؟ جس کے حرام کیوں مسلمانوں کے منہ کو لگ گیا ہے، تماشا بن گیا ہے، ہر طرف حرام کا بول بالا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمائے میری جنگ ہے اس سے جو سود لیتا اور دیتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ رسول کی جنگ ہے اس سے جو سود کا دھندا کرتا ہے، اور تم اس کا دھندا کرتے ہو تو بتاؤ کس کا کلمہ پڑھتے ہو، بتاؤ کس رب کے آگے سجدہ کرتے ہو؟ ڈھونگ ہے یہ نمازیں؟ یہ کیا ہم نے بنا رکھا ہے؟ ایک طرفہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بن۔